میزبانی کے اندر لاہور کے اندر منعقد ہوگا، اس کے حوالے سے خان صاحب نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، اور اس کے اندر جس طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں اور KPK کے اندر اور بلوچستان کی لوور بیلٹ جو کہ صوبہ سندھ کے ساتھ ملتی ہے، وہاں پر احتجاجی تحریک اور جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. انشاءاللہ وہ تمام وہاں پر رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو میں جلسوں کا، جلوسوں کا اور تحریک کا، اور اب اس کی ابتدا انشاءاللہ ہم عنقریب پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں. اس کی تاریخ بھی اگلے 1-2 دن کے اندر آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی. دیگر کچھ فیصلے ہیں میرا خیال ہے مناسب ہے کہ رؤف حسن صاحب اور شبلی بھائی اگر اس سے آپ کو آگاہ کر دیں. تھینک یو. میڈیا کی معرفت سے خان صاحب نے بہت زور دے کر یہ کہا ہے کہ ایک زیادہ وائبرنٹ اور زیادہ ایگریسو میڈیا پالیسی جو ہے اس کو پرسو کیا جائے، اور اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں، پوشیدہ حقائق ہیں، وہ بھی ہم بیان کریں گے. اور اس سلسلے میں ہم جو انیشل سٹیپس ہیں وہ آئندہ 1 ہفتے میں لے لیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسی ایشوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں گے جو کہ شاید پہلے نہیں کی گئی. اور یہ اس سٹرگل کا فائنل فیز ہے، جیسا کہ حامد صاحب نے، میرے بھائی نے کہا، اور یہ شروع ہو رہا ہے، اور جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے، دشمن ہار چکے ہوئے ہیں. اب صرف یہ ان کے پاس اس کو جیت کے اناؤنسمنٹ کو ڈیلے کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، لیکن اس جو حقیقت کو یہ جھٹلا نہیں سکتے. اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے، ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عنقریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے. خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. میں جمل صاحب سے کہتا ہوں کہ جی یہ آگے کوئی اس سلسلے میں بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کو جب آج ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی سعودی عرب سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ جو ہے ان سے منسلوک کر کے دیا گیا، تو انہوں نے ان کی میموری ماشاءاللہ مطلب 10 مہینے بھی جو ہے ان کی میموری کو جو ہے نا اور سپر فاسٹ کر دیا. انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ نومبر میری حکومت ختم ہونے سے 4 مہینے پہلے سعودی عرب نے ہمیں $2 ارب دیے تھے. تو اگر $2 ارب کوئی مجھے دے رہا ہے تو وہ میری حکومت کو گرا کیسے سکتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے 23 مارچ 2022 کو جو ہے OIC کا اجلاس ہوا تھا، سعودی عرب کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ 17 سال کے بعد جو ہے یہ ہوئی تھی OIC پاکستان میں. دوسری بات انہوں نے ایک بہت اہم پیغام دیا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا معیشت کے بارے میں، تو ان کو ہم نے بتایا کہ ابھی IMF کی جو آخری قسط تھی وہ بھی ابھی نہیں آئی، اور نیا پروگرام نیگوشیٹ ہونا ہے. تو اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ کل KP حکومت نے ایک ڈونرز کانفرنس کی KP میں، اور پہلا صوبہ ایسا ہے جس نے لیڈ دی، 40 دنوں کے اندر ایک کانفرنس کی، اور $1.8 ارب عالمی اداروں نے کمٹ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے، جس پہ اعتماد ہوگا اسی پہ سرمایہ کاری ہوگی، اور اس حکومت پہ یہ جو PDM2 ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لے آتے، تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے جو ہے یہ 2 باتیں کہیں. تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہی کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری، آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لا نہیں آئے گا. تو یہ انہوں نے تیسری بات بھی سب کے لیے کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو، شکریہ. ہم سب کی طرف سے شبلی فراز صاحب کو مبارکباد. بہت بہت مبارکباد. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ TV کو سبسکرائب کریں.